بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا رومی لشکر کا تعاقب کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یونس، کیا تجھے راستہ اچھی طرح معلوم ہے اور تو ہمیں خوب بتلا سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خوب جانتا ہوں، مگر آپ سب حضرات کو قوم لخم اور جذام جو نصرانی عرب تھے ان کا لباس اختیار کر لینا اور زادرہ ساتھ لے لینا چاہیے۔ آپ نے لشکر زحف سے 4000 فوج ساتھ لی اور حکم دیا کہ زادرہ میں تخفیف کرو اور نیز گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ فوج آراستہ ہوئی اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے معاملات سمجھا کر روانہ ہو گئے۔ زید بن ظریف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم یونس کے رہنمائی میں رومیوں کے نشانات پر چل رہے تھے۔ توما اپنا قافلہ اور قوم کو لیے ہوئے اس طرح سے چلا جا رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی اونٹ یا خچر تھک جاتا تو اس کو ذبح کر کے وہیں راستے میں چھوڑ دیتا۔ ہم بھی اس کے پیچھے برابر رات دن نمازوں کے اوقات کے سوائے چلنے سے ہی دھیان رکھتے تھے، حتیٰ کہ رومیوں کے گزرنے کے نشانات ہمارے سامنے سے جاتے رہے اور ہم شش و پنج میں رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یا امیر، آپ چلیے، خداوند تعالی سے اعانت چاہیے، وہ آپ کے خوف کی وجہ سے تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آپ یقین رکھیے، انشاءاللہ تعالی ہم ان سے گویا ملے ہی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر یونس نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور پوشیدہ گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یونس ہمیں ایسے گھٹن راستے سے لے کر چلا جس میں پتھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور ہم نہایت مشکل وقت کے ساتھ ان پتھروں پر چلے رہے تھے۔ گھوڑوں کے سینوں میں گھس گھس کر خون اتر آیا تھا، نال علیحدہ ظاہر ہونے لگے تھے، ہمارے پیروں کے موزے کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے تھے، اور سوائے ان کے اوپر کے پنڈلیوں کے حصے کے اور کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ عباد بن سعید حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمرکاب تھا۔ یونس ہماری رہبری کر رہا تھا اور ہم اس کے نقش قدم پر چلے جا رہے تھے۔ خدا کی قسم، میرے پاس چمڑے کے 2 موزے تھے جن میں جمانی نال لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی مضبوطی دیکھتے ہوئے قیاس کیا تھا کہ یہ میرے پاس برسوں چلیں گے، مگر خدا کی قسم ان کے ایک ہی رات میں پرخچے اڑ گئے اور سوائے ان کی پنڈلیوں کے حصے کے اور کچھ نہ رہا۔ میں پہاڑی راستے کے خوف اور اس کی گھٹن اور شدت سے ڈر رہا تھا۔ میں نے تمام اہل عرب کو ایک دوسرے سے یہی شکایت کرتے سنا کہ کاش ہمیں یہ رہبر کھلی اور فراخ چلتی ہوئی سڑک سے لے چلتا تو بہت بہتر تھا۔ اس رات ہم نے یہ راستہ بڑی مشکل سے طے کیا۔ خدا خدا کر کے جب ہم ان گھاٹیوں سے باہر نکلے تو قوم کے چلنے کے نشانات معلوم ہوئے، جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ قوم نہایت عجلت اور سٹ پٹاتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رومی بچ گئے اور اپنی جانوں کو بچا لے گئے۔ یونس نے کہا، مجھے خداوند تعالی جل مجدہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ ہم انہیں پکڑ لیں گے، اس لیے جلدی کرنا زیادہ انسب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے جلدی چلنے کے لیے فرمایا۔ مسلمانوں نے جواب دیا، یا امیر، راستے کی تنگی اور دوڑ دھوپ سے ہم بہت تھک گئے ہیں، اگر 1-2 گھنٹے کی مہلت ہمیں آرام کرنے اور گھوڑوں کو دانہ اور چارہ کھلانے کے لیے مرحمت ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اللہ عز و جل کا نام لے کر چلے چلو، وہی سیر کرانے والے اور آرام دینے والے ہیں، تم محض اپنے دشمن کی طلب میں ان کا تعاقب کیے جاؤ۔ مسلمان برابر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ راہبر آگے آگے تھا اور کہتا جاتا تھا کہ رومیوں کے ہم جس شہر میں سے گزرتے ہیں وہ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قبیلہ غسان، لخم اور جذام کے عربی نصرانی ہے۔
حتیٰ کہ ہم جبلہ اور لاداکیہ کو طے کر کے دریا کنارے پر پہنچے۔ یونس یہاں پہنچ کر قوم کے قدموں کے نشانات ڈھونڈنے لگا، حالانکہ قوم نے ہرکل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یونس جب اپنی مراد میں ناکام رہا تو حیرت زدوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جو گاؤں یہاں قریب تھا اس میں جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جس وقت ہرکل کو یہ خبر پہنچی کہ توما اور ہربیس دمشق کو مسلمانوں کے سپرد کر کے یہاں آ رہے ہیں تو وہ نہایت غضبناک ہوا، اور چونکہ اس کا ارادہ ایک لشکر کو جمع کر کے یرموک کی طرف روانہ کرنے کا ہے، اسے اندیشہ ہوا کہ توما اور ہربیس مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے فوج کے سامنے نہ بیان کرتے اور وہ ان کے مقابلے میں بزدل ہو جائے، اس لیے اس نے یہ حکم بھیج دیا کہ وہ ادھر نہ آئے بلکہ قسطنطنیہ چلے جائیں۔ اب وہ انطاکیہ سے منحرف ہو کر لقام کے راستے سے قسطنطنیہ پہنچ کے یونس یہ سن کر متفرق سا ہو گیا، اور مسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا، آنے والی مصیبت کا خیال کر کے پریشان سا ہو گیا۔ یکم رجب شاہ شنبہ کے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز پڑھوائی۔ گھوڑوں پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ یونس کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے سے نا امیدی کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا امیر، خدا کی قسم میری وجہ سے آپ کو بہت دھوکا ہوا۔ میں دشمن کی طلب میں جناب دلاتا یہاں تک لے آیا، اور افسوس کہ جس شکار کے پیچھے یہاں تک آئے تھے وہ ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس قوم کے ساتھ ساتھ وہ ریشمی کپڑے بھی جاتے رہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میں رومیوں کے نشانات کا پتہ چلاتا ہوا یہاں تک اس امید سے پہنچا کہ شاید دشمن سوریا کے مقام تک مل جائے۔ جب وہ یہاں تک بھی نہ ملے تو میں سمجھ گیا کہ وہ جان بچا کر لے گئے۔ تحقیق کی غرض سے گاؤں میں پہنچا تو ایک دہقانی کی زبان معلوم ہوا کہ کہیں مسلمانوں کا حال سن کر لشکر مرعوب نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ نے انہیں یہاں آنے کی ممانعت کر دی اور قسطنطنیہ چلے جانے کا حکم بھیج دیا۔ بادشاہ نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ آپ بادشاہ کے شہری یعنی انطاکیہ کے قریب ہیں، اس کے اور آپ کے مابین یہ جبل عظیم جو جبل ہرکل کے نام سے مشہور ہے حائل ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو پس پشت رکھا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ آئندہ جیسا آپ حکم دیں گے تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حالانکہ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ آپ پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ سوچ کر میں نے عرض کیا، یا امیر، آپ نے کس بات کا خوف کیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے موت کا رنج نہیں ہے اور نہ میں موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ مسلمان قیامت کے روز میری طرف سے پیش ہوں گے۔ دراصل میں نے قبل از فتح دمشق ایک خواب دیکھا تھا جس نے مجھے زیادہ تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ میں اس کی تعبیر کا منتظر ہوں۔ دیکھیے پردہ تقدیر سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ مجھے باری تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ وہ میرے اس خواب کو میرے لیے بہتر ہی کریں گے اور مجھ کو میرے دشمنوں پر غلبہ دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا، آپ کا خواب انشاءاللہ تعالی بہتر ہی ہوگا، آپ بیان فرما دیں کہ جناب نے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور میرے تمام مسلمان ساتھی ایک لکو دک میدان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کسی طرح کا سبزہ چلے جا رہے ہیں۔ اچانک بڑے بڑے قدموں، بڑی بڑی شکلوں اور لمبے لمبے بالوں کے وحشی ہماروں کا ایک گلا منہ سے کاٹتا دلتیاں مارتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کے ذریعے انہیں گھیر کر نیزوں اور تلواروں سے مارنا شروع کیا، مگر وہ باوجود ہمارے مارنے کے کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور وہ برابر دلتیاں چلاتے اور ہم پر حملہ کرتے رہے۔ ہم نے
اور ہمارے گھوڑوں نے بہت جد و جہد سے ان کا مقابلہ کیا۔ آخر ہمارے گھوڑے تھک گئے ہیں۔ میں گویا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں جنگل میں چاروں طرف ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے کہا، اور چاروں طرف سے ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ہمارے سامنے تنگ جگہوں، ٹیلوں، پشتوں اور اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ ہم سب کے مارنے اور پکڑنے پر سوائے معدود چند کے قادر نہ ہو سکے۔ ہم ابھی ان کے اچھے اور عمدہ گوشت کو بھون اور پکا ہی رہے تھے کہ وہ ہم پر پھر پلٹ پڑے۔ ہم نے جس وقت ان کی طرف دیکھا وہ تنگ جگہوں اور اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، تو میں نے مسلمانوں کو آواز دی اور کہا، خداوند تعالیٰ تمہارے اندر برکت فرما دیں، سوار ہو جاؤ۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب میں چلا، حتیٰ کہ ہم ان پر حملہ آور ہوئے، اور میں نے ان سے اس اونٹ کا جو ان کے سب سے آگے آگے تھا شکار کر لیا۔ مسلمان برابر قتل اور شکار کرتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت تھوڑے باقی رہ گئے۔ میں ان کو شکار کرنے اور پکڑ لینے سے بہت خوش ہو رہا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں مسلمانوں کو لے کر ان کے وطن کی طرف روانہ ہو جاؤں کہ اچانک مجھے میرے گھوڑے نے گرا دیا۔ میرا عمامہ نیچے گرا اور میں اس کو اٹھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ہے میرا خواب، کیا کوئی شخص اس کی تعبیر دے سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ جس مصیبت میں اب ہم پھنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس مصیبت کا احساس ہوا اور انہیں یہ نہایت شاک گزرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں پلٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ موٹے موٹے فرب اور خوش تو وہ لوگ ہیں جن کے تعاقب میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ ظاہراً معلوم ہے کہ ہم انہی کے سبب مصیبت میں پھنسے اور تکلیف اٹھائیں۔ آپ کا گھوڑا سے گرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو لے کر بلندی سے پستی کی طرف اتریں گے، اور عمامہ کا گر جانا، سو عمامہ دراصل عربوں کے سروں کے تاج ہے، اس کا گرنا گویا کسی تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں باری تعالی جل مجدہ سے دعا کرتا ہوں، اگر یہ خواب اور اس کی تعبیر سچ اور حق ہے تو اس کے اموارات دیونی سے متعلق کر دیں اور امور آخرت سے نہ کریں۔ میں اللہ تعالی جل مجدہ سے استعانت چاہتا ہوں اور اسی پر تمام کاموں میں توکل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، شہ سواران اسلام، مجھے محض اپنے دل کا اختیار ہے، میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں سپرد کر دی ہے۔ آیا تمہارا بھی ارادہ ہے کہ اگر اس گروہ کے تعاقب میں چلو؟ دو ہی باتیں ہیں، فتح یا موعودہ بہشت۔ مسلمانوں نے جواب دیا، آپ کے اختیار میں جیسی رائے عالی ہو، ہم تیار ہیں۔ مگر بعض مسلمانوں کو جو بہت زیادہ شکستہ حال ہو گئے تھے، یہ تجویز ناگوار معلوم ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یونس کے پاس، جس کا نام آپ نے نجیب رکھ دیا تھا، آئے اور فرمایا، یونس، اگر ہم اب قوم کا تعاقب کریں تو آیا ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بے شک آپ انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں رومیوں کو آپ اور آپ کے لشکر کے متعلق علم ہو گیا، وہ چاروں طرف سے آپ کی طرف نہ دوڑ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، یونس، میں صرف باری تعالی جل مجدہ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مجھے یثرب میں آرام کی نیند سونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق بعید کی قسم، میں نے اپنی طرف سے اس کی جستجو اور طلب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمانوں کو ہمراہ لے کر یونس کی رہبری میں چل دیے۔ راستہ قطع کرتے کرتے آپ نے جبل لقام کو پس پشت چھوڑا اور قوم کے نشانات تلاش کرتے اس سے آگے بڑھے۔ جس رات کی صبح کو ہمیں یقین تھا کہ رومیوں تک پہنچ جائیں گے، اس رات کے نمودار ہوتے ہی اس روز سے مینہ برسنا شروع ہوا
اور اسی طرح موسلادھار پانی پڑا جیسے کسی شخص نے مشق کے منہ کو ایک دفعہ ہی کھول دیا، اور یہ دراصل ہمارے لیے باری تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے ایک اعانت تھی جس نے قوم کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا۔